جی السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن جعفری صاحب، ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، چنی گوٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں مویشیوں کے۔ آج ان کو ہم اپنے فارم پر ویلکم کہتے ہیں، اور دوسرا آج ان سے کوئی 2-4 سوالات ہیں جانوروں کے حوالے سے جو ہم ان سے کریں گے۔ یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محسن جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج ہمارے پاس 2 سوالات ہیں جانوروں کے حوالے سے۔ ایک سوال تو ہے بکریوں کے حوالے سے، اس میں ایک بیماری ہے منہ سڑی جس کو PPR کہتے ہیں، اور دوسرا بڑے جانوروں میں، بڑے مویشیوں میں، مطلب کہ گائے بھینس ہو گئی، اس میں جو ہے نا چوڑے مار جو ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے، کیا علامات ہیں، کہ مطلب یہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں ان میں پائی جاتی ہیں یہ؟ جی بہت شکریہ جناب ملک صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ PPR یا منہ سڑی والی بیماری جو بکریوں اور بکروں میں زیادہ ہوتی ہے اور بھیڑوں میں بھی ہوتی ہے، تو اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے اہم وجہ ہے وائرس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اور جگہ اگر تنگ ہو اور جانور زیادہ ہوں تو وہ وائرس پھر نمو زیادہ پاتا ہے اور یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ چھوت کی بیماری ہے، کنٹیجیس ڈیزیز ہے، ایک جانور کو ہو جائے تو دوسرے جانور کو شفٹ ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے اس کے کلوز کانٹیکٹ کی وجہ سے، اور اس کے چارہ اور پانی کے جھوٹا کرنے کی وجہ سے۔ اگر اس کا صحت مند جانور جھوٹا چارہ پانی کھا پی لے تو یہ بیماری اس میں وائرس یہ اس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہے کہ منہ کے اندر اور منہ سے باہر ہونٹوں پہ بکریوں میں چھالے ابھرتے ہیں، اور وہ پھر چھالے پھٹ جاتے ہیں، منہ کھور سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن منہ کھور میں کھور بھی خراب ہوتے ہیں، کھوروں پر بھی چھالے بنتے ہیں، لیکن اس میں کھور انوالو نہیں ہوتے، صرف منہ کے اندر، منہ سے باہر، اور پورا نظام انہضام اس میں متاثر ہوتا ہے، اور ریسپائریٹری سسٹم بھی اس میں متاثر ہوتا ہے۔ تو کھانسی، نزلہ، زکام اس کی علامات ہیں، اور تیز بخار کا ہو جانا یہ بھی PPR میں شامل ہے، منہ سڑی کی بیماری میں شامل ہے۔ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، موک بھی لگ سکتی ہے، اور اتنی زیادہ کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور جب ڈی ہائیڈریشن ہو جائے جانور کی تو پھر جتنا مرضی ہم اینٹی بایوٹک انجیکشن لگاتے رہیں، ٹریٹمنٹ کرتے رہیں، کیونکہ پانی کی کمی ہو چکی ہے، اور اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ وہاں جانور کو ڈرپ لگائی جائے، اور وہاں نمکول دیا جائے، اور وہاں نمکیات کی کمی کو پورا کیا جائے، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور جانور ضائع کر بیٹھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ چوڑے مار والی بیماری جو بڑے جانوروں میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر زیادہ تر یہ گائیوں میں ہوتی ہے، اور اس کی جو شرح ہے، شدت ہے، وہ بھینسوں میں نسبتاً کم ہے، لیکن ہے۔ تو ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے گائیوں میں، بچڑوں میں کروا دینی چاہیے، بچڑیوں میں کروا دینی چاہیے، بفلوں میں آپشنل ہے، اگر کروا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کروائیں تو اتنا زیادہ کوئی ایشو بنتا نہیں ہے۔ تو خاص طور پر جو جانور 3 سال کی عمر تک کے ہوتے ہیں، ان جانوروں میں چوڑے مار والی بیماری ہونے کا خدشہ زیادہ ہے، اور یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام کلاسٹریڈیم شوویائی ہے، اور یہ خطرناک بیکٹیریا ہے۔ گرم موسم میں یہ بیکٹیریا زیادہ نمو پاتا ہے، زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ان مسلز پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جہاں پر موٹے مسلز ہوتے ہیں، گہرے مسلز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو پچھلا چوڑا جس کو کہتے ہیں، پچھلی ٹانگیں، کسی ایک سائیڈ پہ، ایک ٹانگ پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، وہاں پر چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، جانور کا ٹیمپریچر 105 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے، اور کھانا پینا جانور چھوڑ دیتا ہے، لگڑا کے چلتا ہے۔ تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور لگاتار ہونا چاہیے، صبح شام انجیکشن لگنے چاہیے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے۔ لاکزن بہت اچھا آپشن ہے، ڈیکلوسٹار اچھا آپشن ہے، ڈیکلوران اچھا، کوئی بھی اینٹی پائریکٹک میڈیسن، میلاکسیکیم ہے، وہ لگنا چاہیے ڈیپینڈنگ اپان دی ویٹ آف دا اینیمل۔ اور دوسرے نمبر پہ کیونکہ سوزش ہوتی ہے، اس میں سویلنگ بھی ہوتی ہے ہائنڈ کوارٹر پہ، پچھلے چوڑے پہ، تو وہاں پہ پیناکارڈ، پریڈنیکارڈ، پریڈنیسیلون، سولونیم، کوئی بھی جو بہترین اویلیبل ہو آپشن
یہ اسٹیرائڈ لگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پینسلین گروپ بہت ہی ایفیکٹو ہے اس میں کلاسٹریڈیم بیکٹیریا کو مارنے کے لیے۔ کلاسٹریڈیم شوویائی چوڑے مار کرتا ہے، کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی ٹیٹنس کرتا ہے، کلاسٹریڈیم پرفرنجنس ٹائپ اے بی سی ڈی، یہ انٹیروٹاکسیمیا اور باقی پلپی ڈیزیز اور فلاں جتنی بھی کلاسٹریڈیم ہے ان سب کو ختم کرنے کے لیے پینسلین گروپ بہت اچھا ہے۔ پین بائیٹک بھی ہے، پینیویٹ بھی ہے، بایوکان بھی ہے، پی پی ایس انجیکشن بھی ہے، کوئی بھی کمبینیشن مل جائے، ڈائی ہائیڈروسٹریپٹومائسین بھی ہے، تو کوئی انجیکشن اینٹی بایوٹک اویلیبل ہو جائے وہ صبح شام لگنا چاہیے، اور کم از کم 5 دن یہ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پی پی آر کی بیماری نہ ہو تو پی پی آر ویکسین ٹائم پہ کروائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں چوڑے مار کی بیماری نہ ہو تو چوڑے مار والی ویکسین ٹائم پہ کروائیں۔ ٹائم پہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پی پی آر کی بیماری بکروں میں سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور حملہ کرتی ہے، تو سال میں اس کی ایک دفعہ ویکسین ہونا ضروری ہے۔ اور جو نئے بچے بکریوں کے یا بھیڑوں کے ہیں ان کو جب پہلی دفعہ یہ ویکسین کروائی جائے تو اس کی بوسٹر ڈوز لازمی لگوائی جائے۔ بوسٹر ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ 21 یا 28 دنوں کے اندر دوسری ڈوز پی پی آر ویکسین کی ہو جائے، پھر اس کو ہر سال ایک دفعہ ہو جائے، یہ بہت کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوڑے مار والی بیماری ختم کرنے کے لیے یہ بھی سال میں ایک دفعہ ویکسین ہونی ضروری ہے۔ اگر ہم نے سال میں ایک دفعہ جانوروں کو ویکسین کروا دی تو پورا سال انشاءاللہ العزیز یہ بیماری نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔